انسان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے جب تک اس کا کریٹیو ایکسپریشن، اس کا ایموشنل ایکسپریشن، اس کی سوچ کا ایکسپریشن پورا نہ ہو۔ لوگوں کو آرٹ پہ آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف جو سوچ میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے ونس اینڈ فار آل اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہیومن نیچر کا یہ حصہ ہے، اگر ہم اس کو نکال لیں گے تو انسان ادھورا کیا پتہ نہیں کیا مردہ سا کچھ رہ جائے گا۔ جو میری بڑی پرائیورٹیز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ میں اس کو پھیلاؤں، یعنی ہم ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں۔ جو پروگرام میں نے سب سے پہلے اپروو کیا ہے وہ ہے مادری زبانوں کا میلہ۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک نیشنل آرٹ گیلری ہے جس میں ہم کھڑے ہیں، جو یہ بلڈنگ ہے بنائی گئی، یہاں آرٹ گیلریز ہیں، اور ایک ہے ادارہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس۔ تو جو ادارہ ہے وہ ایک لارجر انسٹیٹیوشن ہے جو نیشنل لیول کا ہے، اور اس کے نیچے ویژول آرٹس بھی ہیں اور اس کے نیچے پرفارمنگ آرٹس بھی ہیں۔ تو جو ویژول آرٹس ہیں وہ یہ گیلریز میں آپ مختلف ایگزیبیشنز دیکھتے ہیں بڑے بڑے آرٹسٹ کے، اور آرٹ ورک ہم لوگ بچوں میں پروموٹ کرتے ہیں ایٹسیٹرا۔ اور جو پرفارمنگ آرٹس ہے اس کے لیے اس بلڈنگ کا آڈیٹوریم اور ایک پیچھے اوپن ایئر تھیٹر ہے وہ یوز ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل آبجیکٹیوز دیکھیں تو PNCA جو ہے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس جو ہے، اس کے آبجیکٹیوز پورے ملک کے لیے ہیں، وہ صرف ایک اس بلڈنگ یا ایک انسٹیٹیوشن اس طرح کا نہیں ہے کہ جو یہاں پر پروگرامز کرے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ ایک قومی سطح کے اوپر آرٹس اور کلچر کی ایک آگہی، اس کی پروموشن، اس کی سینسٹیوٹی، اس کی انکلکیشن، آپ کہیے ایستھیٹکس کی انکلکیشن، یہ اس کے کام ہے کہ قوم کے اندر، خاص طور پر نوجوانوں کے اندر یہ پیار کریٹیوٹی سے ڈالا جائے، اس کی سپیس انشور کی جائے، اس طرح کی پالیسیز ہوں جو کریٹیوٹی کو ہیمپر نہ کریں۔ تو یہ ٹارگٹ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ کونسل جو ہے اس نے اپنا ابھی تک کنٹریبیوشن کیا ہے، اور آج سے میں نے شروع کیا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جتنا میرا ٹائم پیریڈ ہوگا اس میں جتنا کنٹریبیوٹ کر سکوں گی۔ جو میری بڑی پرائیورٹیز ہیں وہ تو یہ ہیں کہ میں اس کو پھیلاؤں، یعنی ہم ڈسٹرکٹ لیول تک جائیں، جو باقی صوبائی انسٹیٹیوشنز ہیں، کلچرل انسٹیٹیوشنز، ان کے ساتھ بہت سارا کلیبریشن کر کے ایک نیشن وائڈ ایک پوری ویو کریٹ کریں ہم، جس میں کریٹیوٹی کو تھوڑا پروان چڑھائیں، اس کو نرچر کریں۔ اور دوسرا میرا ایک یہ ہائی پرائیورٹی یہ ہوگی، میری بھی میں کہوں گی، اور ہماری منسٹری جو ہیریٹیج منسٹری ہے اس کی بھی پرائیورٹی ہے کہ ملک کے صرف اندر ہی نہیں بلکہ ملک کے باہر بھی پاکستان کا امیج ہم درست کریں۔ کچھ ذرا ٹیڑھا ہو گیا ہوا ہے، اور بہت ساری اچھی چیزیں اور بہت سارے کریٹیو آرٹس، کریٹیوٹی جو رورل ایریا تک جاتے ہیں، ہاؤس ہولڈ لیول تک جاتے ہیں، ان کو اجاگر کریں، ان کو دنیا کو دکھائیں کہ ہم کتنے کریٹیو لوگ ہیں۔ دیکھیے، انسان جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہے جب تک اس کا کریٹیو ایکسپریشن، اس کا ایموشنل ایکسپریشن، اس کی سوچ کا ایکسپریشن پورا نہ ہو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ویسے تو جانوروں کی بھی سوچ ہوتی ہے، اب اور زیادہ ڈسکور ہو رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ بالکل اگر آپ کیڑے مکوڑے دیکھ لیں تو اس سے انسان فرق ہے۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی کسی طرح سے کما کے اور اپنا پیٹ پالتا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، زندگی اس سے بہت زیادہ بڑی ہے۔ سروائیول جو ہے وہ زندگی نہیں ہے، سروائیول ہے اس کے بعد کمفرٹیبل لیونگ ہے کہ اتنا ہو کہ آپ کو ہر وقت یہ غم نہ لگا رہے روزی کا، اور آپ اپنا ایکسپریشن جو ہے اس کو کریٹیولی فارمز دیتے ہیں۔ آپ جتنی رورل سوسائٹی میں جا کے، جتنا وقت میں پیچھے جا کے دیکھ لیں کہ بالکل جنگلوں میں بھی جو لوگ تھے وہ بھی اپنے آپ کو پتوں سے سجاتے تھے، اپنے منہ کو پینٹ کرتے تھے، اپنے گھروں میں کچھ رنگ ونگ ڈالتے تھے، اور پھولوں سے رنگ نکالتے تھے، اور پتیوں سے اور راکس کے ساتھ رنگ نکالتے تھے۔ راک پینٹنگ آپ دیکھیں کتنی پرانی چیز ہے۔ آپ انسان سے اس کی کریٹیو ایکسپریشن کو جدا نہیں کر سکتے، پھر پیچھے کوئی مردہ رہ جائے گا، میرے خیال اس کی روح نکل جائے گی۔ سو یہ ایسی چیز ہے جس کو ہمیں اپنی سوسائٹی میں ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑی دقت ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا دنیا میں ایسی کوئی کمیونٹی ہے جس کی اپنی، چاہے وہ لنگوسٹک میں، زبان میں ایکسپریشن نہ ہو، گیت میں ایکسپریشن نہ ہو، میوزک میں ہو، پینٹنگ میں ہو؟ کوئی دنیا میں ایسی سوسائٹی نہیں ہے کہ جو اپنے کپڑوں میں رنگ نہیں بھرتے، اپنے بچوں کو لوری نہیں سناتے۔ تو اس وجہ سے میرا خیال ہے ونس اینڈ فار آل اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہیومن نیچر کا یہ حصہ ہے، اگر ہم اس کو نکال لیں گے تو انسان ادھورا کیا پتہ نہیں کیا مردہ سا کچھ رہ جائے گا۔
سو یہ ایسی چیز ہے انیٹ ہے, یہ نیچرل چیز ہے, اس کو ہم نکال نہیں سکتے. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے ویسے ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سجائیں, ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو سجائیں. وہ ہر کلچر کا رنگ, ہر کلچر کا ایکسپریشن اس کے حساب سے ہوتا ہے, مگر ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. جیسے زبانوں پہ لوگ, موسیقی پہ لوگ کرتے ہیں, تو میں نے کہتی اچھا دنیا میں ایک سوسائٹی بتا دو جس کا میوزک نہیں ہے, تو کوئی ایک بھی نہیں بتا سکتا ایسی سوسائٹی. ایک تو یہ کہ لوگوں کو آرٹ پہ آمادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف جو سوچ میں رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میوزک کا بھی میں کہتی ہوں, فلم انڈسٹری کوئی بھی آپ لے لیجئے, میرا نہیں خیال کہ اس لیے ہماری فلمیں کم بن رہی ہیں کہ لوگ کم بنانا چاہتے ہیں, یا اس لیے میوزک اتنا زیادہ نہیں پروڈیوس ہو رہا کہ لوگ کم کرنا چاہتے ہیں. ان کے راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے جیسے انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا اور جو کلچر میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ وہ رکاوٹیں راستے سے نکالیں. اب ایک گیت گانے کو کھڑا ہوگا تو وہ اس کے لیے ایک NOC, دوسرا NOC, تیسرا NOC چاہیے ہوگا. تو اگر ہم وہ رکاوٹیں دور کر دیں تو میرا خیال ہے لوگ جہاں بیٹھیں گے وہ گیت خود بخود گائیں گے. ہمیں ان کو کنونس کرنے کی ضرورت اس لیے کیونکہ یہ ہمارے DNA کا حصہ, یہ جو ہے نا کریٹیوٹی سے پیار, اپنا ایکسپریشن کو اس طرح سے اظہار کرنا, یہ ہمارا ایک انیٹ چیز ہے. اچھا, PNCA کے سربراہ کی حیثیت سے جب آپ نے چارج لیا تو سب سے پہلا کام آپ نے کیا کیا آفیشیل کام؟ میں نے تو اپنے بجٹس دیکھے تھے ویسے, کیونکہ یہ ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی گرانٹ ریلیز ہو گئی, تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہوئی. میں نے کہا یہ تو 10 تاریخ ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی فائل ویسے میں نے وہ نکالی تھی, مگر یہ بورنگ آنسر ہے. جو پروگرام میں نے سب سے پہلے اپروو کیا ہے وہ ہے مادری زبانوں کا میلہ, اور وہ 21 فروری کو مادری زبانوں کا دن ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ لٹریچر کا ایک فیلڈ الگ ہے, وہ ادبیات کا ایک الگ فیلڈ ہے, لیکن جو ہماری ساری نیشنل زبانیں ہیں, جو ہماری مادری زبانیں ہیں, وہ کیریئرز ہیں کلچر کا, وہ اس ایکسپریشن کا کیریئرز ہیں. جو گیت آپ لکھتے ہیں, جس طرح میں نے کہا لوریاں ہیں, شادی کے گیت ہیں, جو لیرکس آپ کے پاس ہیں, جو آپ کا اور بھی ایکسپریشن ہے, وہ ہماری مادری زبانوں میں ہی ہوتا ہے. اور ہم خواب بھی مادری زبانوں میں ہی دیکھتے ہیں. میرے خیال ہے ہم جوکس پہ ہنس نہیں سکتے جو ہماری اپنی زبان سے دوسری زبان کے ہوں. تو زبانیں جو ہیں وہ کلچرل کیریئرز ہوتی ہیں. تو 3 دن کا یہ مادری زبانوں کا میلہ ہوگا یہاں پر 21, 22 اور 23 کو. تو پہلے ایکٹیویٹی جو میں نے اپروو کیا وہ کی ہے. میں تھوڑا سا یہ تو کلیئر کر دوں کہ میں ایز اے سربراہ ضرور چارج لوں گی, لیکن ہمارا بورڈ جلدی کانسٹیٹیوٹ ہوگا, اور وہ ایکسپیرینس لوگ, اس فیلڈ کے ایکسپیرینس لوگوں سے ہوگا. تو ان کی جو ویژن ہے اس کو ساتھ میں لا کے پھر جو ہمارے منسٹر ہیں, شفقت صاحب ہیریٹیج کے جو منسٹر ہیں, ان کا بھی بہت انٹرسٹ ہے اس ایریا میں, ان کی سوچ کو ملا کے ابھی ہم نے پلان چاک آؤٹ کرنا ہے. لیکن ان جنرل جو مجھے بھی سمجھ آتی ہے, جو ہماری منسٹری کی بھی ہے ایک پرائیورٹی, ہماری بھی ہے, وہ ایک تو اس کا پھیلاؤ بڑھانا ہے, تاکہ جو کاؤنسل ہے وہ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے, وہ پاکستان کے لیے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر چیز کو کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ پاکستان کے پورے سین میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک تو اس کی سپریڈ جو ہے, اس کا سپریڈ بڑھانا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایج گروپس, اگر میں اس کی ورٹیکل سائڈ سے دیکھوں تو جو ہماری اپنی کمیونٹیز ہیں اس میں ایج گروپس, جن میں ایلڈرلی بھی شامل کرتی ہوں, جس میں میں اپنی ایج گروپ شامل کرتی ہوں, پھر بہت سا یوتھ, کیونکہ وہ اب ہمارا بلج ہے, تو یوتھ ہے, پھر اس کے بعد بچے ہیں. کیونکہ دیکھیے جو بھی ہم کہیں آئیڈیاز وہیں پر بنتے ہیں. جو بلاکیج, جس طرح ہم نے کہا آرٹس کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے, وہ اس ایج میں ہی ڈالا جاتا ہے کہ ہو اس طرف نہ دیکھنا. تو وہ بچوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, جو مڈل ایج لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور ایلڈرلی کے ساتھ, ان میں بہت خزانے ہوتے ہیں جو ہمارے ایلڈرلی ہوتے ہیں. تو ان سب ایج گروپس کو میں کوشش کروں گی کہ ہم کیٹر کریں اور ایسی ریت ڈالیں. صرف مجھے یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ایونٹ کر لیں یہاں پر, مگر اس طرح کے پروگراموں کی ریت ڈالیں جو اور کلچرل انسٹیٹیوٹس جو ہیں, چاہے وہ پرائیویٹ ہوں چاہے گورنمنٹ کے ہوں, ہم رواج ڈالیں. ہمارا کام کیٹالیٹک ہونا چاہیے کہ ہم ٹرینڈ سیٹ کریں. اور پھر لوگ جو ہے نا, آپ دیکھیں لوگ اتنا سپورٹ کرتے ہیں. میں تو کبھی آج تک ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئی ہوں کہ کوئی چیز ہم نے پریزنٹ کی اور آگے سے رسپانس نہ آیا. تو لوگ پھر خود اس ویو کو بہا کے آگے لے جاتے ہیں. دیکھیے آپ
ہمارے زمانے میں تو ہوتی نہیں ڈرائنگ کی کلاسز، اور اس میں ہم بناتے تھے جیسا کیسا بھی بناتے تھے، اس میں رنگ بھرتے تھے. آئی تھنک وہ ڈرائنگ کی کلاسز بہت ضروری ہیں. میوزک بہت ضروری ہے. اب وہ ہم کتنا کر پائیں گے یا نہیں، لیکن آئی تھنک کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اور ایک کانفیڈنس بڑھتا ہے اگر آپ وہاں پر کوئی چیز ایسی جگہ بنا دیں نا جہاں پر وہ پرفارم کر سکیں. ہر فرائیڈے کو یا ہر تھرسڈے کو کوئی ایک دن رکھ لیں، وہاں پر کچھ بھی کریں، ڈیبیٹس کریں، جو بھی ایکسٹرا کریکولر جن کو کہا جاتا ہے. ویسے مجھے تو بہت زیادہ کریکولر کے اندر نظر آتی ہے، لیکن اس سے نا آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پرائڈز، آپ کی یرننگز، آپ کا کانفیڈنس، یہ ایلیمنٹس بہت زیادہ ڈیولپ ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ کریٹیو ایکسپریشن بھی آپ کا آتا ہے. تو بچپن میں اسکولز میں ابھی آپ دیکھیں پرائیویٹ اسکولز نے رکھے ہوئے میوزک کے ٹیچرز، تو یہ اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے. تو اگر وہ ہماری گورنمنٹ میں کس طرح ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا.